پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دیے جائیں یا نہیں، فیصلے کے لیے وفاقی کابینہ کا ایک اور اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے۔ اتوار کو وفاقی کابینہ 2 گھنٹے کے اجلاس میں بھی رقم سے متعلق فیصلہ نہ کر سکی۔ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو حکم دیا تھا کہ وفاق 10 اپریل تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دے۔ الیکشن کمیشن 11 اپریل کو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو کرائے جائیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا۔ اجلاس سے قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی۔ مشترکہ اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کرنے کے لیے تحریک انصاف نے بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ سی ٹی ڈی اسلام آباد نے عمران خان کو 9 مختلف مقدمات میں تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ عمران خان کو 2 مقدمات میں 11 اور 7 مقدمات میں 12 اپریل کو طلب کیا گیا۔ کہا کہ عمران خان مقدمات میں شامل تفتیش ہو کر اپنا موقف دیں، حاضر نہ ہونے کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تمام مقدمات میں عمران خان کو زمان پارک لاہور کے پتے پر طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ شہباز شریف کی جنرل باجوہ سے ایکسٹینشن کی ڈیل ہوئی تھی، مگر نواز شریف اڑ گئے اور باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے پر نیا بیانیہ جاری کر دیا۔ کہا کہ ان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس ختم ہو گیا، توشہ خانہ کیس بھی ختم ہوگا۔ تحریک انصاف نے حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا۔ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کارکنوں کی گرفتاریوں، مقدمات، الیکشن، التوا کیس سمیت مختلف موضوعات پر اعداد و شمار شامل۔ وائٹ پیپر، پیلے پیپر یا لال پیپر سے تمہاری نااہلی، چوری اور آئین شکنی سفید نہیں ہوگی۔ مریم اورنگزیب کا عمران خان کے وائٹ پیپر پر رد عمل۔ کہا 4 سال ملکی معیشت تباہ کرنے والا ہماری 1 سال کی کارکردگی پر سوال پوچھ رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر اتب بندیال نے آج صبح سے سماعت کے لیے شیڈیول بینچز میں ججز کی فارمیشن تبدیل کر دی۔ چیف جسٹس انتخابات کیس میں اختلافی نوٹ دینے والے ججز کو اپنے بینچ میں شامل کر لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر معین اللہ چیف جسٹس کے بینچ کا حصہ بن گئے۔ دوسرے بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر شامل۔ جسٹس منصور اور جسٹس عائشہ ملک بھی ایک ہی بینچ میں شامل۔ جسٹس اطہر معین اللہ رواں ہفتے جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ بھی بینچ میں شامل۔ سندھ اور پنجاب پولیس نے کمر کس لی کچے میں ڈاکوں کے خلاف مشترکہ آپریشن شروع۔ صرف پنجاب پولیس کے 11,000 جوان آپریشن میں شریک۔ آئی جی پنجاب کا دعویٰ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور خود بھی کچے کے علاقے میں پہنچ گئے۔ آپریشن میں 1 ڈاکو ہلاک، 6 گرفتار کر لیے گئے۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ کچے کے علاقے میں تمام چوکیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ کچے کی طرف جانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے۔ آئین پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی تقریبات کا آج آغاز ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ڈی چوک پر آئین پاکستان 1973 کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سندھ حکومت کا کراچی میں 3 نئے بس روٹ شروع کرنے کا اعلان۔ ایک روٹ الآصف اسکوائر سے ملید ٹینک چوک، دوسرا بحریہ ٹاؤن سے ٹینک چوک تک اور تیسرا نارتھ کراچی سے گرو مندر تک چلایا جائے گا۔ تینوں روٹس کا افتتاح 13، 14 اور 18 اپریل کو کیا جائے گا۔ ڈگری میں نوکری کا جھانسا دے کر لڑکی سے مبینہ زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ ملزم کلچرل ڈے پر تصاویر بنا کر اسے بلیک میل کرتا رہا۔ طب کی دنیا میں اہم پیش رفت، کینسر اور دل کی بیماریوں سے روکنے والی ویکسین چند برسوں میں تیار ہونے کا امکان۔ برطانوی اخبار کے مطابق دوائیں بنانے والی کمپنی نے امید ظاہر کی ہے کہ 2030 تک کینسر اور دل کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے والی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی۔ ان ویکسینز کی تیاری پر 15 سال سے کام جاری۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی مظالم کے دوران 3 بڑے مذاہب کی مذہبی تقریبات۔ مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہودی پاس اوور کا تہوار منا رہے ہیں، مسیحیوں نے تاریخی چرچ میں ایسٹر کی عبادات کی۔ مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی پولیس کے حملے پر ویٹیکن میں پوپ فرانسس کا اظہار تشویش۔ فرانس کے شہر مارسیلے میں دھماکے کے بعد 2 رہائشی عمارتیں گر گئیں، 5 افراد زخمی۔ عمارتوں کے ملبے تلے 8 افراد دبے ہونے کا خدشہ۔ دھماکے سے تیسری عمارت جزوی متاثر، علاقے کی 30 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ دھماکے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران امام پر چاقو سے حملہ، امام مسجد زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا، شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ کینیڈا کے شہر مارکم میں مسجد کے احاطے میں گاڑی سے نمازی کو کچلنے کی کوشش، 28 سال کے ملزم شیرون کیرونا کیرن کو ٹورانٹو سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم پر نفرت انگیز جرم کا الزام عائد۔ کینیڈا کی وفاقی اور صوبائی حکومت نے واقعے کی مذمت۔ بھارت سے 3000 سکھ یاتری خالصہ جنم دن اور بیساکھی میلے کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ میلے کی تقریبات 14 اپریل کو گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ کبیر والا کا نوجوان محمد فیض اللہ عمرہ ادا کرنے پیدل سعودی عرب پہنچ گیا۔ نوجوان نے اگست 2022 میں سفر شروع کیا۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ کے دوران فاسٹ بولر حارث رؤف کو زمان خان کی اور کر لگ گئی۔ حارث رؤف تکلیف کے سبب بیٹنگ چھوڑ گئے۔